العالمین وبه نستعین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تعالی فی کلام المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محمد الرسول اللہ۔ محترم حاضرین، الحمدللہ آپ لوگوں نے یہ درس کا جو سلسلہ شروع کیا ہے نا، یہ بہت پیاری چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے، اور ان دروس کے اندر اگر ہم دل جمعی کے ساتھ پورے لگن کے ساتھ محنت کریں اور توجہ دیں تو انشاءاللہ بہت کچھ باتیں ہم کو دین کی معلوم ہوگی، اور معلوم ہوگی ایک صحیح سمت میں چلتے ہوئے۔ آپ لوگوں کے یہاں درس چل رہا ہے اصول ثلاثہ کے تعلق سے، اور مجھے خبر لگی کہ اس سے قبل 2 درس اس موضوع پر ہو چکے ہیں۔ اصول ثلاثہ، آپ کے یہاں یہ لکھا ہوا ہے موضوع اصول ثلاثہ، میں اردو میں لکھوں گا، آپ لوگ اردو میں سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، ہندی میں اتنا فاسٹ نہیں لکھ پاؤں گا۔ تو یہ چیز ہے اصول ثلاثہ، آپ دیکھیں اصول اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ ثلاثہ۔ اصول کس کو بولتے ہیں جلدی سے بتائیں آپ لوگ، اس کو اصول کا کیا معنی ہے؟ بہتر ہے، اور بتائیں کوئی بھائی؟ ٹھیک ہے، ہم لوگ عام طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ اصول کا مطلب قانون، نیم، سسٹم، ایک نظام جو بھی ہے، یہ اصول کا مطلب ہوتا ہے، اور بھی اس طرح کے بہت سارے معنی اصول لفظ میں آتے ہیں۔ لیکن آپ کو میں سمجھاؤں، مجھ کو امید تھی کہ یہ بات آپ تک نہیں پہنچی ہوگی۔ اصول لفظ یہاں استعمال اس معنی میں نہیں ہوتا، سسٹم، قانون وغیرہ اس معنی میں نہیں ہوتا، جانتے ہیں؟ اصول لفظ جب شریعت اسلامیہ میں استعمال ہوتا ہے تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عقیدے کے معنی میں۔ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے لفظ؟ جی ہاں، یہ قانون سسٹم کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ اس لیے اب ثلاثہ یعنی تو 3 ہوتا ہے تو جانتے ہوں گے، تو اب آپ کہیں گے اصول ثلاثہ تو کیا مطلب ہوگا؟ 3 بنیادی عقیدے۔ ہاں، اس لیے جب ہم جو لوگ اردو کتاب پڑھتے ہیں یا عربی کتاب سے کچھ واقفیت رکھتے ہیں، وہ لوگ دیکھیں گے کہ کتابوں کے اندر، اردو کتابوں میں بھی احکام جو ہیں ان کو 2 حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ کتنے حصے میں؟ 2 حصوں میں۔ اول حصے کو کہا جاتا ہے اصول، اور سیکنڈ حصے کو کہا جاتا ہے فروع۔ یہ لفظ یاد رکھے، کبھی پڑھنے میں کتابوں میں آ سکتے ہیں۔ تو اصول یہ ہوتے ہیں عقیدے، اصول مطلب عقیدے کی باتیں، اور فروع مطلب عقیدے کے علاوہ جتنے بھی احکام و مسائل اسلام میں ہیں اس کو فروع بولتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ائمہ اربعہ جو ہیں، 4 امام، جو کتابوں کی بات ہے، ایک بغیر اختلاف کی بات بتا رہا ہوں، وہ اصول میں متفق تھے، ان کا اختلاف جو ہے وہ فروع میں تھا۔ اصول میں وہ لوگ متفق تھے، اور اختلاف کس چیز میں کرتے تھے؟ فروع میں کرتے تھے۔ اچھا، عقیدے کے لیے یہ ایک لفظ تو ہم نے پڑھ لیا کہ اصول ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ کہیں عقیدہ نہ لکھتے ہوئے اصول لکھا ہوا ہے تو ہم اس کو نہ سمجھیں، ہم سمجھ لیں کہ عقیدے۔ ایک دوسرا لفظ اور استعمال ہوا اصول کے لیے، وہ عقیدے کے لیے، جو کتابوں میں ہم کو پڑھیں گے، پرانی کتابوں میں، اب نئی کتابوں میں لوگ اس کا استعمال نہیں کرتے، وہ لفظ ہوتا ہے فقہ اکبر۔ اور فروع کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے فقہ اصغر۔ ان ناموں سے کتابیں بھی موجود ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کتاب الفقہ الاکبر، جانتے ہو کتاب کس چیز کی؟ عقیدے کی کتاب ہے۔ وہ فقہ بولنے سے فوری طور پر دماغ میں وہ فقہی مسائل والی باتیں ہمارے دماغ آتے نہیں۔ جب الفقہ اکبر یا الفقہ الاکبر بولا جائے تو وہ فرض سے عقیدہ ہوتا ہے، وہ یہ فقہ نہیں مراد ہوتی جو فقہ کو لے کے لوگ اختلاف کیے ہوئے۔ فقہ اصغر لفظ استعمال کیا جائے تب وہ فقہ ہوتی ہیں جو فروع ہیں، جو احکام و مسائل ہیں، جس میں مسلکی اختلاف یا علماء کا اختلاف یا اماموں کا اختلاف یا لوگوں کا اختلاف موجود ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ اصول کس کو بولتے ہوتا ہے؟ عقیدے کو بولتے نا، اصول عقیدے کو بولتے ہیں۔ جب اصول یہ جمع لفظ ہے، ایک چیز اور سمجھے، اصول جو ہے یہ کیا ہے؟ جمع۔ جمع مطلب پلورل، جمع مطلب بہووچن۔
ہاں اصول جمع ہے، اس کی واحد جو آتی ہے سنگولر جو آتا ہے وہ اصل آتا ہے، یہ اس کا سنگولر ہے اصل. ٹھیک ہے، قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے. اچھا اصل لفظ کا جو لفظی ڈکشنری ترجمہ ملتا ہے وہ جڑ کے، اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. ایک عقیدے کی بحث کرتی ہو قرآن میں، وہ جو قرآن میں مثال دی گئی نا پاکیزہ کلمے کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی طرح، تو اس میں بولا گیا ہے کہ اس کی جڑیں جو ہے وہ زمین کی گہرائی تک گئی ہوئی ہے اور اس کی شاخیں آسمان کی بلندی تک پہنچی ہوئی ہے. تو وہاں جو لفظ جڑ کے لیے استعمال ہوا وہ کیا ہوا ہے؟ اصل. تو عقیدہ جو ہوتا ہے یہ جڑ ہوتا ہے، یہ جڑ ہے. یہ اگر کمزور پڑا تو باقی آپ کا پورا دین جو آپ کے اندر ہے، آپ جس دین کو مانتے ہیں وہ دین نہیں، جو آپ کے اندر موجود ہے وہ دین آپ کا پورا کمزور ہو جائے گا. اس لیے اصل جو اصول جو ہے، عقیدہ جو ہے، فقہ اکبر آپ کی جو ہے یہ بہت پختہ اور مضبوط ہونا چاہیے. میں فرق سمجھیں گے نا. اچھا فروع جو ہے اس کا جو واحد بنتا ہے، یہ بھی جو جمع ہے، یہ بھی پلورل ہے، اس کا جو واحد بنتا ہے فرع. تو بہت سی جگہ کتابوں میں اصل و فرع لکھا ہوا لفظ آتا ہے، مطلب عقیدہ اور عقیدے کے علاوہ مسائل. اصول کتنے پڑھے اپنے اصول کیا ترجمہ ہوگا اس کو؟ تین عقیدے. تین عقیدے. یہ تین ہی کیوں بولا جا رہا ہے؟ 4 5 6 کیوں نہیں؟ تین کیوں بولا جا رہا ہے؟ اس کے لیے ایک حدیث ہے جس میں ان 3 عقیدوں کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے اور بولا گیا ہے کہ جس کے اندر یہ 3 عقیدے پائے گئے اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا ہے. ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم. اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جس نے اللہ کو رب مان کر راضی ہو گیا. یہ پہلا عقیدہ. وبالاسلام دینا، اسلام کو دین مان کر اس سے راضی ہو گیا. یہ دوسرا. وبمحمد نبیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر اس پر راضی ہو گیا. تو یہ جو حدیث ہے اس حدیث کی بنیاد پر آپ کے اصول ثلاثہ تیار کیے گئے. ایک اور حدیث جس میں دعا موجود ہے، یہی کلمات دعا کے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. دعا یاد ہے آپ لوگوں کو؟ بڑی آسان دعا ہے، اذان کے بعد پڑھی جاتی ہے. اذان کے بعد اس دعا کو پڑھنے کی فضیلت ہے کہ جو اذان کے بعد اس دعا کو پڑھے اس کے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں. ایک صبح اور شام 3 دفعہ یہ دعا پڑھی جاتی ہے. صبح شام 3 دفعہ، صبح شام 3 دفعہ پڑھنے کی، اس دعا کو پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ صبح اور شام 3 دفعہ دعا پڑھے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، تو اللہ پر یہ حق بنتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس بندے سے راضی ہو جائے. یہ اللہ پر حق ہو جاتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ اپنے اس بندے سے راضی ہو جائے. تو اذان کے بعد اور صبح شام. فرض نماز جو ہم پڑھتے ہیں، نماز کے التحیات درود شریف، اس کے بعد مسنون اذکار جو پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، اس مقام پر بھی، اس جگہ پر بھی یہ دعا پڑھی جاتی ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا. اس کے علاوہ عام طور پر ذکر کی حیثیت سے بھی اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنا چاہیے. صحیح مسلم کے اندر ہے جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت لکھ دی جاتی ہے، جنت اس کے لیے واجب کر دی جاتی ہے. یہ دوسری دلیل ہو گئی اصول ثلاثہ کی. پہلی دلیل کیا تھی؟ جس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا اس نے، جس نے 3 باتیں کہی. دوسری یہ دعا. تیسری دلیل اس کی جو بن سکتی ہے وہ یہ ہے کہ قبر کے جو مشہور 3 سوال ہیں، قبر میں 3 سوال ہیں، جانتے نا. اب یہاں سے آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ عقیدہ جو آپ کا ہے، عقیدہ اور ایمانیات
یہ کتنے ایمان کی بنیاد کتنی باتوں پر ہے؟ کتنی باتوں پر ہے؟ بولے جلدی سے، ایمان کی بنیاد کتنی باتوں پر ہے؟ بولے بھائی، رونگ ہے، غلط ہے۔ ایمان کی بنیاد 6 باتوں پر ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے۔ دیکھیے یہ گفتگو، جو ایسی گفتگو ہوتی ہے نا، یہ گفتگو اب زندگی بھر آپ کو یاد رکھوائے گی کہ 6 باتیں ہیں۔ تو اس طرح کے واقعی جو درس کا سسٹم ہے نا، آپ نے بڑا اچھا نکالا ہے۔ سوال کر کے پھر جواب دینا، اس کو کبھی بھی اپنی توہین نہیں سمجھنا، کبھی اپنی حقارت محسوس نہ کرنا۔ یہ ایک سنت طریقہ ہے، یہ فرشتے کا انداز ہے کہ آپ کو جانتے ہیں نا، اسلام، ایمان، احسان، قیامت کی نشانیاں، یہ باتیں جب سکھانے کے لیے جبرائیل آئے تھے تو کیا انداز اپنایا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامنے جا کر بیٹھ گئے، بیٹھ کے خود سوال کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ بھائی پوچھنے والے کو زیادہ معلوم ہے، تو آپ وہ جبرائیل پھر خود جواب دیتے تھے اس کے۔ تو اس انداز سے جو سننے والے تھے ان کے دل و دماغ میں وہ بات بہت مضبوطی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ایمان کی کتنی بنیادیں ہیں؟ 6۔ اچھا، جن بھائیوں نے 5 بولا ہے ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں۔ اسلام کی 5 بنیادیں، ایمان کی 6۔ اسلام کی 5 کیا ہے؟ اللہ کے معبود ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دینا، 5 وقت کی نمازیں پڑھنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، حج کرنا۔ یہ 5 اسلام کی بنیادیں ہیں۔ ایمان کی 6 کیا ہے؟ ہم لوگوں میں سے بعض کو ایک کلمہ یاد ہوگا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ۔ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان، وملائکتہ، فرشتوں پر ایمان، ورسلہ، رسولوں پر ایمان، وکتابہ، کتابوں پر ایمان، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان، والقدر خیری و شری، اور تقدیر کے اچھے و برے پر ایمان۔ یہ 6 ایمان کی بنیاد۔ اب 6 ہیں، 6 میں سے صرف یہاں پر 3 کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ 3 بنیادی عقیدے۔ 6 میں سے بھی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسا اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ قبر میں جو ہم سے سوال ہونے والے بنیادی، وہ کتنے سوال ہیں؟ یہ بات یاد رکھنا کہ صرف 3 سوال نہیں، اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ ان سے ہوں گے جو 3 کے جواب دیتے ہیں۔ جو 3 کے جواب دے دے گا اس سے اور بھی سوال ہوں گے، اور وہ سوال پھر 3 کے جواب دینے کے بعد بقیہ سوال اس کے لیے آسان کر دیے جائیں گے، وہ ضمناً پوچھے جائیں گے۔ کیسا میں اشارہ کروں؟ 3 سوال ہوگا قبر میں۔ ایک سوال اس سے یہ پوچھ لیا جائے گا، تم کو ان سوال کے جواب کہاں سے معلوم پڑے؟ سنن ابی داؤد میں روایت ہے، آپ کو کہاں سے معلوم پڑے ان سوال کے جواب؟ تو بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ وآمنت بہ وصدقتہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھا تھا، اس پر ایمان لایا تھا، اس کی باتوں کی میں نے تصدیق کی تھی، تو مجھ کو ان 3 سوالوں کے جواب آ گئے۔ ایک سوال ہو گیا۔ مسند احمد کی ایک حدیث کے اندر ہے کہ قبر میں ان سوالوں کے جواب دینے کے بعد بندے سے ایک سوال ہوگا، ہل رأیت اللہ، کیا تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو مومن بندہ جواب میں کہے گا کسی کے لیے بھی یہ ممکن نہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کو دیکھے، کسی کے لیے بھی ممکن نہیں۔ لیکن بنیادی سوال کتنے ہوئے؟ کون سے؟ آپ کا رب کون ہے، آپ کا دین کیا ہے، اور آپ کے نبی کون ہے۔ یہی جو 3 چیزیں ہیں یہ آپ کا اصول ثلاثہ ہے، یہی 3 چیزیں آپ کا اصول ثلاثہ ہے۔ یہاں تک بات آپ کو سمجھ میں آئی اچھے سے؟ اصول ثلاثہ معلوم پڑا کس کو بولتے ہیں؟ 3 بنیادی عقیدوں کو۔ اب سوال آ سکتا ہے کہ ایمان تو 6 باتوں پر ہے، کسی ایک کے کم سے بھی ایمان گیا، لیکن انہی 3 چیزوں کو بنیاد کیوں بنایا گیا ہے؟ تو اس کی اصل قبر کے 3 سوالات ہیں۔ ایک، اس کی دوسری اصل
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 عقیدوں کے بارے میں کہا کہ جن نے یہ جان لیا، اس کو سمجھ لیا، اس کو مان لیا، اس نے ایمان کی مٹھاس چکھ لیا، ایمان کا مزہ حاصل کر لیا۔ تیسرے نمبر پر ہیں آپ کے نبی کون ہے؟ آپ کا نبی کون ہے؟ میں فقط نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا ہوں۔ آپ کے نبی کون ہے؟ آج ہم انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے۔ وہ تو تمہیدی طور پر کچھ باتیں کی تھی، اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ان تینوں عقیدوں کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، تو 3 عقیدے میں جو چیز کو اس موضوع پر کتاب لکھنے والوں نے لازم بیان کرنا چاہا ہے، بتانا چاہا ہے، وہ یہ کہ ان 3 عقیدوں کی علمی طور پر معرفت حاصل کی جائے، پھر ان عقیدوں کو اپنایا جائے۔ صرف مان لینے سے بات نہیں چلے گی، بلکہ اس کا علم حاصل کرنا پڑے گا، اس کی معرفت۔ یعنی آپ اللہ کو بول رہے ہیں نا، اللہ ہمارا رب ہے، تو آپ پہلے اللہ کو پہچانو کہ اللہ کون ہے، کس کو آپ رب بول رہے ہیں، اس کو پہچانو۔ قرآن نے اس کی پہچان بتائی ہے۔ آپ اسلام کو دین بول رہے ہیں تو پہلے آپ اسلام کی حقیقت کو جانو۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نبی مان رہے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو پہچانو۔ یہ کوئی اب آگے کوئی بہت ایسا موضوع نہیں ہے کہ وہ ہم لوگوں کے لیے مشکل ہو یا کبھی ہم نے نہ سنا ہو، کوئی نئی بات ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی سیرت، اس کو پہچاننا اور اس سب چیز کو جاننے کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا، آپ کو نبی ماننا، یہ اصول ثلاثہ کا تیسرا حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کل زندگی کتنی ہے؟ 63 سال۔ 40 سال جو ہے نبی ہونے کے پہلے کی زندگی ہے، 23 سال نبی ہونے کے بعد کی زندگی ہے۔ 40 سال جو نبی ہونے کے پہلے کی زندگی ہے، اس زندگی کے تعلق سے بھی ہم لوگوں کو علم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ زندگی جو 40 سال کے پہلے کی زندگی ہے، خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کا قرآن میں ذکر کیا ہے۔ فقط لبثت فیکم عمرا من قبل، لبثت فیکم عمرا من قبلہ، نبی ہونے سے پہلے میں نے اپنی عمر کا اتنا حصہ تمہارے درمیان میں گزارا ہے۔ پھر اس 40 سالہ دور نبوت کے پہلے کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعات کا اظہار ہوا، جو واقعات وجود میں آئے، رونما ہوئے، وہ واقعات اس چیز کا پیغام بنے کہ لوگوں کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو، لوگ آپ کی عزت کرنے والے بنے۔ وہ واقعات اس بات کا پیغام بنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ ان سے کچھ ہٹ کر ہے، کیونکہ جن حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری 40 سال کی، وہ حالات بہت برے ماحول تھا، بہت خراب ماحول تھا۔ ان کے اندر دنیا کا کون سا گناہ نہیں پایا جاتا تھا، کون سا گناہ نہیں پایا جاتا، لیکن اس جیسے حالات کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر برائی سے خود کو بچا کے رکھے۔ اللہ نے آپ کو بچا کے رکھا ہر برائی سے، یہاں تک کہ تاریخ دنیا کا سب سے بڑے درجے کا شرک اس زمانے میں پایا جاتا تھا۔ دنیا کی تاریخ میں سب سے ہائی لیول کا شرک اس زمانے پر پایا جاتا تھا۔ کون بندہ ایسا تھا اس زمانے میں جو شرک نہیں کرتا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دور میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک سے بچا کے رکھا۔ یہ تو مجموعے والی بات ہو گئی، لیکن جب ہم اس چیز کے تعلق سے بھی وقت اتنا نہیں رہتا ہمارے پاس، ہم کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے پہلے کے حالات، ولادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات، بچپن کے حالات، آپ کی پرورش کے حالات اور دیگر تب باتیں ان 40 سالہ زندگی کی ہم کو معلوم ہونا چاہیے، کرنا چاہیے بھائی۔ ایسا نہیں کہ اس سے ہم گزر جائیں زندگی میں، کبھی ہم پڑھے نہ، کچھ نہ کریں، نہیں۔ نبی سے ایمان کا ایک حصہ ہے نبی سے محبت، ایمان کا حصہ ہے نبی سے محبت، نبی سے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو محبت اگر ہے تو محبت لازمی طور پر اس بات کے لیے ابھارے گی کہ آپ ان کی زندگی کے حالات کا علم حاصل کریں۔ اگر ہم اس چیز کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں، ہمارے دل و دماغ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے ہم لوگ علم حاصل کریں،
تو کہیں نہ کہیں وہ محبت والا جو پہلو ہے وہ پہلو کمزور ہے، کمزور ہے وہ پہلو. اس چیز کو ہم سمجھیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی کے بعد 23 سالہ زندگی جو ہے یہ نبوت کی زندگی ہے. اب یہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، 13 اور 10. یہ بھی دو حصوں میں بڑھ جاتی ہے. یہ 13 سال کون سے ہیں؟ ہجرت سے پہلے کے. یہ 13 سال کون سے ہیں؟ تو ہجرت سے پہلے کی جو زندگی اس کو مکی زندگی بولا جاتا ہے، چاہے اس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی رہے ہوں، کہیں بھی رہے ہوں. اور ہجرت کے بعد کی جو زندگی ہے یہ کون سی ہوتی ہے؟ مدنی زندگی. اور یہ زندگی کیا ہوتی ہے؟ لازمی نہیں کہ جس وقت آپ مکہ میں موجود ہو اسی کو مکی زندگی بولا جائے. آپ طائف میں بھی ہیں تو وہ مکی زندگی ہے، آپ مکہ کے علاوہ کسی اور شہر میں بھی ہیں تو وہ مکی زندگی ہے. مدینہ آپ کسی بھی جگہ موجود ہوں ان 10 سالوں میں وہ زندگی کیا ہے؟ اسی دائرے میں رہتے ہوئے مکی اور مدنی صورتوں کو بھی سمجھے. مکی صورتیں مطلب وہ نہیں جو مکہ میں نازل ہوئی، مکی صورتیں مطلب وہ جو ان 13 سالوں میں ہجرت کے پہلے کے دور میں نازل ہوئی. اور مدنی صورتیں مطلب وہ جو ان 10 سال میں ہجرت کے بعد کے دور میں نازل ہوئی. اب ہجرت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر بہت رہے، وہ مدینہ سے باہر بہت زیادہ رہے. اس زمانے میں بھی جو آپ پر قرآن نازل ہوا، جو صورتیں نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں ہیں. 13 سالہ جب ہم زندگی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غور کریں گے، 13 سالہ زندگی، 13 سال زندگی کو ہم لوگ 3 حصوں میں بانٹتے ہیں. نمبر 1 3 سال شروع کے. ان 3 سالوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبی ہونے کو عوام کے سامنے نہیں ظاہر کیا. کچھ خاص لوگ جس کو لگتا تھا کہ ہاں یہ میرا رازدار ہو سکتا ہے، میں اس کو کچھ بات بتاؤں تو یہ راز رکھ سکتا ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا فلاں رشتہ دار ہے، یہ میرا ہمدرد ہو سکتا ہے. ایسا کچھ خاص لوگوں کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 سالوں میں ان کے سامنے اپنے نبی ہونے کا ذکر کیا، چھپ کر، جس کو بولتے ہیں خفیہ دعوت، ایک خاموش دعوت، پلاننگ والی دعوت. پھر 3 سال، اس کے بعد 7 سال. یہ 7 سال مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلانیہ دعوت کا دور رہا. اب کھل کر دعوت کا کام کرتے. اور یہ 7 سال بہت زیادہ تکلیفوں کے سال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور عام صحابہ کرام کے لیے بھی. اس کے بعد جو 7 کے بعد پھر 3 بچتا ہے، 7 3 10 ہو گئے، 13 سال تھے نا، 3 بچتا ہے. یہ 3 سال جو ہے، ان 3 سالوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر نکل کے دعوت کا کام کیا. مکہ شہر سے باہر نکلے، جیسے بادشاہوں کو خطوط روانہ کرنا، اس علاقے میں جانا، طائف کے علاقے میں جانا. ان 3 سالوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ بہت اہم واقعات پیش آئے، جیسے ابو طالب کا وفات، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات. پھر بڑا اہم واقعہ معراج کا واقعہ. یہ 3 سالوں کی کیفیت ہے نا. انہی 3 سالوں میں مدینہ کے اندر اسلام پہنچا. یہ 3 سال میں ہوا. اور مدینہ کی سرزمین تیار ہوئی اس بات کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے. 3 سالوں میں ہوا. یہ میں بڑے مختصر میں رکھ رہا ہوں. اگر ہم اس زمانے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات پڑھیں گے تو لوگوں نے الحمدللہ اس مکی زندگی کے بارے میں نا کئی 100 صفحات میں کتابیں لکھی ہیں، اس میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کو ذکر کیا ہے. نبوت کا پہلا 40 سال وہ بھی پڑھنا چاہیے، اس کے بعد اس کا ہم کو علم ہونا چاہیے. نبوت کے بعد کا دور ہے. اس کے بعد 13 سال کے بعد 10 سال جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد کے تھے. 63 سال. اب آئے اس کے دوسرے حصے کی طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر
ایمان اور عقیدے کی بات چل رہی ہے. یہ تو آپ کی زندگی کا میں نے مختصر سا خاکہ کھینچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایمان اور عقیدے کی بات چل رہی ہے. آپ کے نبی ہونے پر ایمان لانا، نبوت کس کو بولتے ہیں، اس چیز کا علم حاصل کرنا. نبوت کس کو بولتے ہیں معلوم بھی تو ہونا چاہیے، اس کا علم حاصل کرنا ہے. سب چیزیں ہمارے لیے ضروری ہے. اول چیز نبی ہونے کر ایمان لانا. اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ ہم ایمان رکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ ساری کائنات کے لیے نبی ہیں. یا یہ بولے ہم کائنات کی جگہ اس لفظ استعمال کریں کہ تمام انسانوں کے لیے، تمام. مثلا پہلے کے جو نبی تھے، پہلے کے جو نبی، وہ نبی ایک خاص علاقے کے لیے، خاص علاقے میں کچھ خاص وقت کے لیے ہوتے تھے، ٹھیک ہے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ خاص علاقے کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے، جہاں تک بھی لوگ آباد ہیں، ہوتے رہیں گے، سب کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے خاتمے تک کے لیے نبی بنا دیے گئے ہیں. اس کے تعلق سے قرآن کریم میں کچھ آیات بھی موجود ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ سب کے لیے نبی ہیں. دوسری چیز اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا ہے. یہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے کسی کو بھی یہ خاصہ حاصل نہیں کہ وہ کائنات کے لیے، عالمین کے لیے رحمت بنائے گئے. عالمین لفظ بہت جامع لفظ ہے، بہت جامع لفظ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ایک بات یاد رکھنا کہ جب ہمارے یہاں مقرر حضرات یا لچے دار جو خطیب ہوتے ہیں، وہ حضرات جب رحمت للعالمین کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں تو وہ رب العالمین لفظ کو سامنے لے کر آتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. اور پھر یہ بات جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ جو ہے رب العالمین ہے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. یہ بات غلط ہو جاتی ہے. یہ بات کیا ہوتی ہے؟ غلط ہوتی ہے. کوئی ایسا لفظ ہوتا ہے جو لفظ بہت سارے معنی اپنے اندر جمع رکھتا ہے، ایسا ہوتا ہے. میں اب آپ کو دیکھیں، بنی اسرائیل کا ذکر ہوا قرآن میں. کس کا؟ بنی اسرائیل کا. تو بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کیا فرمایا؟ انی فضلتکم علی العالمین. انی فضلتکم، میں نے تم کو عالمین پر فضیلت عطا فرمائی. کس پر فضیلت دی بنی اسرائیل کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمین کے لیے رحمت بنایا. ٹھیک ہے، اللہ عالمین کا رب ہے، بنی اسرائیل کو عالمین پر فضیلت دے دی گئی. قرآن کریم کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. کہ قرآن جو ہے عالمین کے لیے نصیحت کی کتاب بن کر آیا. اب بتلائیں کہ عالمین کا ترجمہ سب جگہ ایک ہی کیا جا سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. یہاں پر دو باتیں، جب رب العالمین اور رحمت للعالمین کی بات ہوتی ہے تو لوگ کیسا کرتے ہیں؟ ایک تو ہمارے اپنے علماء سے بھی جو بس صرف تقریر کرنے کا پیشہ رکھتے ہیں، علم کا شوق نہیں رکھتے. ایسے بہت سے علماء ہیں، معاف کیجئے گا اگر آپ کو بات خراب لگے تو، وہ علماء بھی جب آتے ہیں نا بیان بازی کرنے کے لیے، وہ بھی ان دونوں چیزوں کو جوڑ کر بیان کرنا چاہتے ہیں. اس میں بنیادی چھوٹا سا فرق بتا رہا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی ہوئے اس کے بعد عالمین کے لیے رحمت ہوئے. اللہ جب سے ہے جب تک رہے گا عالمین کے لیے رب رہے گا. اللہ کا کوئی ابتدا نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایک بنیادی فرق، اس چیز کی ابتدا اور انتہا ہے.
یہ ابتدا اور انتہا ہے، یہ ایک بڑا موٹا فرق جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین کی کوئی ابتدا اور انتہا نہیں ہے، پھر دونوں کو نہیں جوڑا جا سکتا. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کچھ ہمارے یہاں بریلی حضرات کے علماء بھی ہیں، وہ بھی ان دونوں چیزوں کو جوڑتے ہیں، اور جوڑتے ہیں تو پھر وہ اللہ کے رسول کے مقام کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں جو اللہ کا مقام ہے. رب کب سے ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نبی بھی کب سے ہے، جب کائنات نہیں بنی تھی تب سے نبی کا وجود ہے. وہ جوڑتے ہیں دونوں چیزوں کو. اگر ایسا ہم جوڑنا شروع کر دیں صرف عالمین لفظ کی بنیاد پر، تو بنی اسرائیل دنیا میں کب سے ہے؟ کب سے؟ بنی اسرائیل کو اللہ نے عالمین پر فضیلت دے رکھی، یہ کب فضیلت دی؟